لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ 11 ذوالقعدہ جمعے والے دن استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی اپنی آنکھوں سے دولت کی بارش دیکھنا، میری باتوں پر یقین نہ آئے تو صرف 3 بار بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لینا۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ یعنی کہ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی تسبیحات پڑھ لی، گھر خالی، دکان خالی، جیب خالی ہے۔ دیکھیں دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں، آپ نے آج 11 ذوالقعدہ دیکھیں دوستو، بھائیو، بہنوں، یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، میں نے اپنے برے حالات میں جب بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری بڑی مدد کر دی۔ دیکھیں یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ رب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے، جس کو پڑھنے والے آج تک کبھی یہ شکوہ شکایت نہیں کرتے کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، اگر گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، کنگالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، تو سب سے پہلے 11 ذوالقعدہ جمعے والے دن آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ چاہے گھر میں بیٹھ جائیں، چاہے دفتر میں، چاہے آفس میں۔ دیکھیں کیا آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے؟ کیا آپ ہر دن کسی نہ کسی قرض، کسی نہ کسی تنگ دستی میں گھرے رہتے ہیں؟ تو سنیں، آج کا جمعہ آپ کی قسمت بدلنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے ایک ولی نے ایک ایسا راز بتایا تھا، ایک ایسا راز جو ہر جمعے ہر غریب کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ وظیفہ ہے جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ کسی نے بینک بیلنس بھرتے ہوئے دیکھا، کسی نے قرض اترتے دیکھا، کسی نے خالی جیبوں میں نوٹوں کی بارش برستے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں دوستو، جمعہ ہفتے کا بادشاہ دن ہے۔ اسی دن اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، کون ہے جو اس کے ناموں سے اس کے خزانوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن خلوص دل سے اللہ کا ایک خاص نام پکارے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دل کو چھو لینے والی داستان ہے۔ ایک شخص لاہور میں رہتا تھا، رکشہ چلاتا تھا۔ جمعے کے دن اسے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا آج صرف یہ الفاظ دل سے پڑھ لے، دیکھنا تیرا نصیب پلٹے گا۔ اس نے پڑھا اور اگلے ہفتے اسے ایسی سواری ملی جس نے اسے بزنس مین، یعنی اسے بزنس پارٹنر بنا دیا۔ آج وہ شخص ایک کمپنی کا مالک ہے۔ ایک بہن سے کراچی سے ہمیں لکھتی ہیں، بھائی میں نے جمعے کے دن آپ کی ویڈیو دیکھی اور آپ کا بتایا ہوا وظیفہ یاد کر کے پڑھ لیا اور صرف دل سے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کو ایسی نوکری ملی کہ اب ہم کرائے سے نکل کر اپنے گھر میں ہیں۔ دیکھیں دوستو، کچھ راز کتابوں میں نہیں ہوتے، وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک راز حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بندہ جمعے کے دن فلاں اسم الہی کو صدقے دل سے پڑھے، اس پر غیب سے دروازے نازل ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے ولی کہتے ہیں تو پھر آسمان کی زمین سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صرف آپ کی جھولی بھرنے آتے ہیں۔ دیکھیں چاہے نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، کسی وقت بھی پڑھ لیں، اپنے دل سے اللہ کے اس خاص نام کو پکاریں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے فرشتے صرف اس لمحے زمین پر نازل ہوتے ہیں جو صرف آپ کی جھولی بھرنے آتے ہیں۔ جمعے کا دن نماز جمعہ کے وقت کے بعد یا کسی وقت بھی جب آپ تنہا ہو اور اپنے دل سے اللہ کے اس خاص نام کو پکار لے استغفر اللہ کے ساتھ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے فرشتے صرف اس لمحے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص اس وقت صرف دل سے پکار لیتا ہے پھر اس کے نصیب بدلتے ہیں، قسمت کے دروازے کھلتے ہیں اور غیب سے دولت آتی ہے اتنی کہ گننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ خاص نام ہے جو عطا کرتا ہے، جو دے کر خوش ہوتا ہے، جس کے سامنے خزانوں کی چابیاں بھی نہیں ہیں، کم پڑ جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے، خلوص سے، خاموشی سے جمعے کے دن نماز کسی کے بعد بھی، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی وقت کے نماز یا جمعے کے وقت جب وقت ملے یہ نام لیجئے۔ یہاں صرف نام دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، یہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ دوستو، بھائی بہنوں، یہ ویڈیو محض دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قسمت
بدلنے کے لیے ہے، یہ ان کے لیے جو تنگ ہے، جو تھک چکے ہیں مگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جمعہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، مگر جس نے آج دل سے پکار لیا، پھر دولت صرف خواب نہیں حقیقت بن جائے گی۔ اپنے دل میں بس اس کا نام بسا لو جو خزانے دیتا ہے، اور دیکھو کیسے بدلتی ہے تمہاری قسمت۔ دوستو، بھائی بہنوں، اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو صرف ایک نیت سے شیئر کرو۔ دوستو، نیت کے ساتھ اچھی شیئر کرو کہ کوئی اور تنگ حال بھی آسانی پا جائے، اور جمعے کا دن تمہارے لیے، تمہارے گھر کے لیے دولت، رحمت اور سکون کے لیے۔ دیکھیں بھائیو بہنوں، آج تم جو سننے جا رہے ہو یہ سچ ہے، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی گھڑی ہوئی بات، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور تمہارا اگلا نمبر ہو سکتا ہے۔ کراچی کے ایک راشن والے نے بتایا، میں نے جمعے کے دن آپ کا بتایا ہوا یہ کلمات پڑھے، میرا گودام خالی تھا، قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور آج اللہ کی قسم 4 گودام 3 دکانیں، اور میں جمعہ یعنی ہر جمعہ صدقہ دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بے حساب دیا ہے۔ لاہور کی ایک بیوہ خاتون کہتی ہے، میں نے موبائل پر آپ کا یہ جمعے والا وظیفہ پڑھا، پیسے نہیں تھے، بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، وہ وظیفہ یاد کیا اور دل سے پڑھا۔ 3 دن بعد میرے محروم شوہر کے بیمہ کی بند فائل کھل گئی جس پر 40 لاکھ کا چیک ملا، اور اس کے بعد تو سلسلہ ہی چل نکلا۔ فیصل آباد کا جوان کہتا ہے، میں نے جمعے کو فجر کے بعد آپ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا، شام کو میری والدہ کو ایک کال آئی، ایک رشتہ دار نے دبئی سے ہمیں بزنس میں انویسٹمنٹ آفر کر دی، آج ہم ہزاروں کا لاکھوں کا کام کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا، میرے والد کا ایک پلاٹ کہیں دور تھا جو ہمیں بھول چکا تھا، جمعے کو ایک بزرگ کی کہی ہوئی تسبیح پڑھی، اگلے ہفتے عدالت سے کال آئی، آپ کے نام ایک جائیداد منتقل ہو چکی ہے۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ دیتا ہے کب کہاں کیسے صرف وہی جانتا ہے۔ سندھ کا ایک شخص جو مانگ کر گزارا کرتا تھا کہتا ہے، جمعے کے دن مسجد کے امام نے ایک نام بتایا، میں نے مسلسل ہر جمعے پڑھا، اب میں سلائی مشینوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، 10 لوگوں کو نوکری دے رہا ہوں۔ ایک لڑکی کہتی ہے، ہم دن میں ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں، میں نے ویڈیو میں بتایا گیا اس میں الہی سیکھا اور ہر جمعے پڑھنا شروع کیا۔ 3 دن بعد میرے گھر کو یعنی میرے بھائی کو بیرون ملک جاب ملی اور ہم نے اپنی پہلی زمین خرید لی۔ ایک نوجوان جو فری لانسنگ کرتا تھا، کام نہیں ملتا تھا، روز مایوس ہو کر سوتا تھا، جمعے کے دن اس اسم کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک کلائنٹ نے اتنا پیسہ دیا کہ آج میں اپنا برانڈ بنا چکا ہوں۔ دیکھیں دوستو، ایک ایسا مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ انشاءاللہ عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے، سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ آج ماہ ذوالقعدہ کے اس لاڈلے جمعے کے دن آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگ دستی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان چاہے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی کر بیٹھتا ہے اور رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب تک اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ جتنا مرضی تسبیحات پڑھ لیں، وظائف کر لیں، اعمال کر لیں، آپ کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی حاجت پوری ہوتی ہے۔ دوستو، اسی لیے اگر کوئی بندہ سال میں اگر چاہتا ہے کہ پورے سال کے دن پھر جائیں، اگر کوئی دوستو بھائیو بہنوں وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی، ہر قدم پر رکاوٹ، ہر قدم پر بندش ہے، ہر قدم پر مشکلات ہے، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں، تو آج ماہ ذوالقعدہ کے لاڈلے جمعے کے دن اس عمل کو صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ پہلے ہی جمعے تقدیر بدل جاتی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی راتوں رات رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے انسان تو کہتا ہے منہ سے نکلے اور پورا ہو جائے، لیکن آج
دوستو بھائیو بہنوں، لاڈلے جمعے کے دن اتنا قبولیت کا دن ہے، ہر گھڑی رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں چھماچم بارش کی طرح برس رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، اگر کوئی آپ واقعی اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دن کے اندر، تو اس عمل کو کسی بھی صورت میں چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، جس کا مطلب ہے یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اسی لیے اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ دوستو یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہے، جس میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب بارے میں، کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ماہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آج موقع ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اس بارے میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات اور احادیث میں اللہ کریم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی تلقین کی ہے، اور توبہ تمام مشکلوں سے چھٹکارے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دن رات صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا نفس شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، شیطان نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ ماں کا بیٹے کو نہیں پتا، بیٹے کا ماں کو نہیں پتا، لیکن آج سال 2025 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے آئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی اس خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آج ماہ ذوالقعدہ کے لاڈلے جمعے کے دن انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ آج ماہ ذوالقعدہ کا لاڈلا جمعہ ہے، جس کا بڑی شدت سے انتظار کیا، پورا سال انتظار کیا کہ کب ماہ ذوالقعدہ کا یہ لاڈلا جمعہ آئے، یہ دوسرا جمعہ آئے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے دوستوں باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک کا کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، جس کو جو بہتر لگے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کے دن صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی، دیکھیں مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی بیماری پریشانی سے تکلیف سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج میرے دوستوں جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میری بہنیں دکھیاری جو تھک چکی ہیں وظیفے پڑھ پڑھ کے، گھر کے حالات سے تنگ آ چکی ہیں، اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ مولا کریم نیا سال شروع ہو چکا ہے، ذوالقعدہ 13 مہینہ ہے، آج ذوالقعدہ کا لاڈلا جمعہ ہے، ہماری تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، اس سال کو ہمارے لیے، اس مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا بنا دے، کامیابی والا بنا دے۔ یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو مانگو گے مقصد آپ کا جتنا مرضی بڑا ہو انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں جب آپ ذوالقعدہ کے اس لاڈلے جمعے کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے، دیکھیں اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ ذوالقعدہ کے اس لاڈلے جمعے کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ وظیفہ آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں۔
کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ماہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کے دن 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ اللہ کریم کو راضی کر کے بیٹھیں گے، آپ رب کریم سے جو بھی کچھ مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص اور مجرب و طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ جس کی فضیلت اور برکت میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ویڈیو کو ایک نئے سرے سے بنانا پڑے گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ ذوالقعدہ کے اس لاڈلے دوسرے جمعے کے دن صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے دوسرے ہفتے کے دن ہی نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ بڑے سے بڑا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی ارجنٹ کام ہے، ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں رشتے ہو جائیں، یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بیماری ہے، آپ بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، قرضہ ہے قرضے سے نجات کے لیے پڑھ لیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونے کے لیے پڑھ لیں، 2024 کی تمام تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کے لیے، اور نیا سال، نئی خوشیاں، خوشحالی اور نئی زندگی کا آغاز کے لیے پڑھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف اور صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی انشاءاللہ عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر دیتا ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کا قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹی کے روشن نصیب ہو جاتے ہیں، وہ بچے جو کئی سالوں لاکھوں کی ڈگری کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں، آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ اس کے ماں باپ پڑھ لیں، خود بچے پڑھ لیں، نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو صرف ایک بار اس عمل کو خود پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل واقعی 3 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظیفے بتائے ہیں، پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اور دوسرا وظیفہ آپ کو بتایا کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے رب کریم کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام اتنے طاقتور ہیں، اتنے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے،
دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یا باسطو یا کریموں کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن 11 ذی القعدہ جمعے کے دن جیسے ہی آپ لوگ اس معجزاتی عمل میں، غوث پاک کے بتائے ہوئے اس مجرد ترین عمل میں یہ معجزاتی وظیفہ جیسے ہی شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یا باسطو یا کریمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا باسطو یا کریمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا۔ یا باسطو یا کریمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گئے۔ اس طرح آپ نے یا باسطو یا کریمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا باسطو یا کریموں کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ ایسا کرم فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس پر کرم کی ایک نظر ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اس کے گھر کے ایک ایک فرد میں اللہ تعالیٰ کامیابی اتار دیتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج یا باسطو یا کریموں کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا باسطو یا کریموں پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخری وظیفہ عمل میں پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظیفے، بے شمار تسبیحات پڑھی ہوگی، لیکن 11 ذی القعدہ جمعے کے دن کا ایسا وظیفہ آپ نے اپنی لائف میں نہ کیا ہوگا۔ اس عمل کا آخری وظیفہ الحمدللہ رب العالمین ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، آخری وظیفہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے اس برکت والے جمعے کو آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ پاک ہر کسی کو عمل پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ جسے رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، جس کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اس صحیح عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آج اس لاڈلے جمعے کے دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے رب کریم نے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے۔ اور آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے، آپ نے ایک بار کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ اب آخری وظیفہ دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھتے ہوئے آج کے اس مجرد ترین عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، یہ رب کے لاڈلے جمعے، لاڈلے مہینے کے جمعے کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، یقین مانے اللہ پاک خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسی ایسی جگہ سے پورا سال رزق اور دولت سے اسباب بناتا ہے کہ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک آج مجھے واقعی میں کسی اللہ والے نے سچا عمل بتایا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی بندے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے، اور ایسے دن ایسے موقع کا عمل بتایا ہے کہ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ موقع پر چوکا مارا، یہ وہی عمل ہے، یہ موقع ہے، یا آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، یہ رب کا ڈاٹلا وظیفہ ہے، یہ تسبیح سارے بد نصیب کھول دیتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ماہ ذی القعدہ کے لاڈلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے نصیب پھر جاتے ہیں۔ بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، اگر آج ماہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھو کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو دوستو بھائی بہنوں پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب یہ دوسرا جمعہ آئے ذی القعدہ کا اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ دوستو آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ اللہ آپ کی ارجنٹ، آپ کی حاجات سے نوازے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ دوستو ذی القعدہ کا مہینہ خوشیوں اور کامیابیوں کا مہینہ ہے۔ آج ذی القعدہ کا دوسرا جمعہ ہے، یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والے خود حیران رہ جاتے ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را اب بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد اجازت سب بہن بھائی کو ہے۔ اللہ والو، جو بندہ یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے اسے کامیابی عطا کرتے ہیں۔
اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی تمام بد نظری، عمل بندی، جادو، جنات کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ ان کے تمام گندے اعمال کو، برے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر، پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، تو پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیں آپ پر نظر بد ہے، اور نارمل ہو تو چلو معاملات نارمل ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی اترتا جائے گا، آپ کے جسم میں یہ پانی اترتا جائے گا، آپ کی بیماری، عمل بندی، جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بد نظری ختم ہو جائے گی۔ دوستو، آج لاڈلا جمعے کا دن ہے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ کا، پھر جو وظیفے بتائے، دیکھیں پوری ویڈیو دیکھ لیں ایک بار، پورا عمل سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت کرتے ہیں، جناب یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا۔ دیکھیں، عمل سمجھیں گے نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں، انشاءاللہ ارجن بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ آخری وظیفہ الحمدللہ رب العالمین، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے انداز پہ پڑھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس عمل میں صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور نیچے کامنٹس پہ اپنا نام ضرور لکھیے گا دوستو۔